تو چلیے اب ہم لوگ اپنا لیکچر کا دوسرا حصہ اسٹارٹ کرتے ہیں، جس میں آج ہم لوگ کو ورب یعنی کہ جو ہے ایکشن یعنی کسی کام کو کرنے والے الفاظ کو دیکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے دو چار چیزیں جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عربی جو بھی ہم لوگ جملہ کہتے ہیں، بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کے اندر تین حصے میکسیمم ہوتے ہیں۔ ایک تو اسم ہو گیا، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اسم کا جہاں تک معاملہ تھا ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ حرف الحمدللہ کافی حد تک جو ہے لگ بھگ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، جو عربک ایکچوئل گرامر ہے اس میں سے بھی اچھی کوانٹٹی مور دین 60-70% آپ کا کور ہو چکا ہے۔ اب اس میں زیادہ چیزیں بچی نہیں ہیں۔ اسم میں کافی حد تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اور اسم کی پہچان دیکھی کہ کسی بھی لفظ سے پہلے اگر ال ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، اس کے آخر میں اگر تنوین ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، اس کے آخر میں اونا اینا یا آت ہو تو بھی وہ اسم کی جمع کو دکھا سکتا ہے۔ یہ جو ال ہے شروع میں اور آخر میں جو تنوین والا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف اسم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ورب فعل حرف ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اونا اینا والا جو معاملہ ہے یہ فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو جو اسم کی پکی پہچان ہے 100% وہ یہ ہے کہ ال ہو اور تنوین ہو تب تو وہ 100% اسم ہے۔ اونا اور اینا ہوگا تو چانسز ہیں کہ وہ جو ہے اسم نہ ہو، فعل ہو، ٹھیک؟ اونا اینا ہے، اگر ان کیس مان لیجیے ایکسٹرا میں بتا دے رہا ہوں، اگر اونا اینا لگا ہے اور اس کی شروعات یا سے ہو رہی ہے، تا سے ہو رہی ہے، تب وہ ورب ہوگا۔ یا جیسے یفتحونا، یوقنونا، ٹھیک؟ اور اس طرح سے تفتحونا، اس طرح سے جو ہے یعبدونا، یا تو اس طرح سے جو ہے اونا ہو اور شروع میں تا ہو یا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ورب ہوگا۔ تو بہرحال اسم کی جو پکی پہچان ہے 100% وہ یہ ہے کہ آخر میں اس کے تنوین آ جائے یا شروع میں اس کے ال رہے، ٹھیک؟ پھر اب ہم لوگ جو ہے پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حرف یعنی پریپوزیشن سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹ تھے، اس کو دیکھ لیا جائے، ریوائز کر لیا جائے کہ جو ہے الگ الگ زبان میں الگ الگ پریپوزیشن یعنی کہ حرف استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں بی کا استعمال کیا گیا ایمان لانے پر، آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، حالانکہ بی کا مطلب سے یا ساتھ ہوتا ہے۔ تو الگ الگ زبان میں اس کو جب ہم لوگ بی کو ترجمہ کریں گے تو پر کر کے جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر کہیں ایسا ہوگا کہ عربی میں حرف ہوگا، پریپوزیشن ہوگی، ترجمے میں نہیں ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ عربی میں جو ہے پریپوزیشن نہیں ہوگی اور اس کا انگلش یا اردو میں ہندی میں اس کا پریپوزیشن یعنی حرف لانا پڑے گا۔ ایک دو تین چیزیں یہ ہو گئی۔ پھر ایک یہ کہ یہ جو پریپوزیشن آتی ہے یہ ورب کے بعد جب آئے گی تو اس کا معنی بھی تبدیل کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اگزامپل تھا صلی علی، صلی علی کا مطلب درود بھیجیے، سلامتی بھیجیے۔ صلی لی جب کہا جائے گا تو یہ ہو جائے گا نماز پڑھیے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو صلی لفظ تو سیم ہے لیکن علی اور لی لگنے سے اس کا معنی بہت چینج ہو گیا، پورا چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں اور ہم لوگ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اتنی وسعت رکھنی ہے اپنے پاس۔ اور پچھلی کلاس میں ایک اور چیز دیکھی تھی ہم لوگوں نے، ڈائریکشن بتانے والے جو ہے لفظ، ڈائریکشن یا کہہ لیں ڈسٹینس بھی بتانے والے، دوری اور اشارہ، اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ کرنے والے۔ تو کون کون سے؟ ہاذا ہا اولائی، ذالکا اولائی کا، اور پھر جو ہے ہاذہی تلکا۔ 6 لفظ ہم لوگوں نے سیکھے تھے پچھلی کلاس میں، ہاذا ہا اولائی، ذالکا اولائی کا، اور ہاذا سے بن جائے گا ہاذہی فیمنن کے لیے، ذالکا سے بن جائے گا تلکا۔ تو امید ہے یہ 6 آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ اب دیکھیے یاد کرنے کا کام دھیرے دھیرے آپ پر آئے گا اور آپ کو چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہاذا سے ہاذہی فیمنن بن جائے گا، ذالکا سے تلکا۔ آج کا لیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم لوگ فعل کی شروعات کرنے والے ہیں، اور جو ہے ایک ہی ساتھ بہت ساری چیز نہیں رکھی گئی ہے، بہت سلو سپیڈ میں اور بہت دھیرے دھیرے میں چلوں گا۔ اگر کہیں بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جو ہے چیٹنگ پہ لکھ سکتے ہیں یا جو ہے بول کے بتائیں، تو انشاءاللہ اس کو جتنی بار کہیں گے ریپیٹ کر کے کلیئر کر کے ہی ہم لوگ آگے چلیں گے۔ تو فعل ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جو پہلی چیز ہم لوگ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ فعل کا جیسا نام دکھاتا ہے ورب اور ایکشن، یہ کسی بھی کام کے کرنے کو یا ہونے کو جو ہے شو کرتا ہے۔ یہ فعل ہے یا ورب ہے یا ایکشن کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جو زبانیں ہیں، جو انگلش ہے، اردو ہے، ہندی ہے، ان سب میں
لیٹرز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کہنے کھانا، کھیلنا، کودنا، پڑھنا، اب یہ سارے الفاظ کو اگر آپ لکھیں تو ان کی لیٹر کی کاؤنٹنگ میں اور ان کی اسپیلنگ میں کوئی خاص جو ہے ریلیشن یا لاجک نہیں بنتا ہے. عربی میں جو ورب ہے یا باقی بھی جو ساری چیزیں ہیں جو فعل ہے، اس کے اندر ایک بہت زبردست لاجک ہوتی ہے، ایک ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سمجھ لیں ایک طرح کی کوڈنگ ہوتی ہے، جس سے کہ اگر آپ کو اس لفظ کا معنی نہیں بھی پتا ہو پھر بھی اس کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. آپ گیس کر سکتے ہیں معنی، جبکہ کسی اور زبان میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ گیس کر لیں کہ اس کا یہ معنی ہوگا یا کیا ہے اس معنی. تو پہلی چیز جو ہم لوگ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر عربی جو ورب ہوتے ہیں، عربک فعل جو ہوتے ہیں، وہ 3 لیٹر کے ہوتے ہیں. زیادہ تر کا مطلب کہ لگ بھگ 95% کے آس پاس جو ورب ہیں وہ جو ہے 3 لیٹر کے ہی ہیں. جیسے یہاں پر فا، عین اور لام 3 لفظ مل گئے، اس کو کہیں گے فعلا یا فعل، یعنی کرنا کسی چیز کو. تو یہ جو ہے پہلی چیز جو ہم کو جاننی ہے کہ میکسیمم جو ورب ہوتے ہیں، جو فعل ہوتے ہیں، وہ 3 لیٹر کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگزامپل دیے گئے ہیں، جیسے فعلا یعنی کرنا، اس نے کیا. فتح، ٹھیک 3 لیٹر الگ الگ کر کے دکھائے گئے، پہلے فا، اس کے بعد تا، پھر ہا. فتح، فتح یعنی اس نے کھولا، یہ کھولنے کو دکھاتا ہے. اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ، جب آپ قرآن کھولتے ہیں، یہ تو قرآن کو کی اوپنر سورہ ہے، فرسٹ سورہ. تو قرآن کا جو ہے جو کھولنے پر جو مل جائے وہ کیا ملے گی؟ سورہ فاتحہ. ٹھیک، فتح کرنا یعنی سمجھنے کھول دینا جو ہے جو بندش تھی. تو فتح کرنا یا فاتحہ کھولنے والی، تو فتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے اور وکٹری، جیت، یہ بھی ہوتا ہے فتح کرنا. پھر اس کے بعد دیکھیں نصرہ، نصرہ کا مطلب مدد یعنی کہ ہیلپ کرنے سے. ٹھیک، اس کو یاد رکھیے، نصر اللہ، اللہ کی مدد. ٹھیک، تو نصر اللہ سے جو آپ یا اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد. تو نصر اللہ، جو مدد کرے اس کو کہتے ہیں ناصر. ٹھیک، اور جس کی مدد کی جائے اس کو کہتے ہیں منصور. ٹھیک، تو ناصر سے بھی یاد رکھ لیں، جس کا کام ہی ہو مدد کرنا وہ بن جائے گا نصیر. ٹھیک، تو ناصر، نصیر، نصر اللہ. ٹھیک، ان سب سے یاد رکھیں، نصر کا مطلب ہیلپ سے، مدد لینے سے کچھ بنے گا. ٹھیک، ضربا، زواد، را اور با، اس کا مطلب ہے مارنا، ہٹ کرنا. اور اس میں بھی پریپوزیشن کے بدلنے سے معنی اکثر بدل جاتے ہیں، لیکن میجر جو اس کا معنی ہے وہ ضربا یعنی کہ مارنا. تو یہ دیکھیں چار ایگزامپل آپ کے سامنے لیے گئے اور چاروں میں 3 لیٹر ہی ہیں یہ بات. اور اس کے علاوہ 95% سمجھ لیں الفاظ جو ورب کے لیے ہیں وہ جو ہے 3 لیٹر کے ہیں. اب اس میں دوسری چیز جو ہم کو سمجھنی ہے، پہلی چیز ہم لوگوں نے یہ سمجھ لی کہ عربی جو فعل ہے اس کے الفاظ جو ہے 3 لیٹر کے ہیں. نمبر 1 جو پہلی چیز ہم لوگوں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ 3 حرف جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں. حرف مطلب کہ لیٹر، یہاں پر یاد رکھیں میکسیمم 95% جو فعل ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی فعل کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے گا، جیسے فعلا استعمال کیا ہم لوگوں نے، فتحہ استعمال کیا، اس طرح سے جو بھی لفظ استعمال کریں گے ہم لوگ، وہ جو ہے اس کام کو کرنے والے کا نام بھی اس کے اندر چھپا ہوگا. ایک بار پھر سے سنیے، جو بھی فعل کا لفظ ہوگا، یعنی فعل ہم نے لکھا کچھ، جیسے فعلا لکھ دیا یا کچھ بھی لکھ دیا جو کہ ایک ورب ہے، جو کہ ایکچولی کیا ہے، ایک ورب ایک کام کو دکھاتا ہے. تو جو ہے اس کے اندر اس کا ڈوور، ٹھیک، اس کا کرنے والا، جو بھی کام کر رہا ہے، کرنے والا، اس کا نام بھی اس کے اندر چھپا ہوگا، ہڈن ہوگا اس کے اندر. ٹھیک، ہڈن ہوگا، وہ پروناؤن کی شکل میں ہوگا، جیسے کہ اس نے کیا، میں نے کیا، تم نے کیا، تم سب نے کیا، ان ساری عورتوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، ہم کرتے ہیں، ہم سب کریں گے. تو یہ جو پروناؤن کی شکل میں کام کرنے والے کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس فعل کے اندر انبلٹ رہے گا، اسی ایک لفظ کے اندر وہ شو کیا جائے گا. اس لفظ کی بناوٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے. میں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہے، تم کر رہے ہو،
یا وہ سب کر رہے ہیں، میں سب کر رہا ہوں، تم سب کر رہے ہو، تو یہ پورا اس لفظ کے اندر ہی آ جائے گا۔ تیسری چیز اور جو ہم لوگ دیکھ لیں کہ جب ہم لوگ کام کی بات کرتے ہیں، ایکشن کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم لوگ ایکشن یا کسی بھی کام کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم ضرور انوالو ہوتا ہے، ٹائم جس کو ہم لوگ ٹینس بھی کہتے ہیں، ٹھیک، اور عربی میں اس کو زمانہ کہتے ہیں، اردو میں بھی زمانہ کہتے ہیں، ٹھیک، ٹائم یہ کہہ لیں کہ زمانے کا ذکر بھی ضرور رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہو گیا، یعنی کہ حال ہو گیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ میں پڑھ رہا تھا، پاسٹ ہو گیا۔ کیا کرو گے؟ میں پڑھوں گا، فیوچر ہو گیا، ٹھیک۔ تو کام جو ہوتا ہے، ایکشن جو بھی بتایا جاتا ہے کسی بھی آپ لینگویج میں جائیں، اس میں ٹینس یعنی کہ ٹائم ضرور انوالو ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ تیسری چیز تھی۔ اب عربی کے جو بھی ہم لوگ فعل بنائیں گے، اسی لفظ فعلا کے اندر یا جو بھی فعل کا لفظ بنے گا، اس میں تین چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک تو نمبر 1 کی کام کیا ہو رہا ہے، جو اس کے اندر ورک ہے یا جو سمجھ لیں جو ایکشن ہو رہا ہے اس کے اندر، اس کا ذکر اس میں ہوگا کہ کام کیا ہو رہا ہے، مدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے، کچھ عبادت کیا جا رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائے گا یہ کہ کام کیا ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ بتائے گا کہ کون کر رہا ہے، یہی ایک لفظ کون کر رہا ہے یہ پروناؤن کی شکل میں بتائے گا۔ پروناؤن یعنی کہ ضمیر، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، اس کے اندر ایک ہی لفظ کے اندر یہ انفارمیشن ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسری انفارمیشن کہ یہ کام کب ہوا، ٹائم، زمانہ، یہ بھی جو ہے اسی لفظ کے اندر انبلٹ ہوگا۔ یعنی کہ آپ ایک لفظ کہیں گے انعمتا، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ وہ راستہ دکھائیے جس پر آپ نے انعام کیا، انعمتا علیہم صراط الذین انعمتا علیہم۔ انعمتا کو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب انعمتا کو لیا جائے، اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہیں؟ انعمتا کو دیکھیے، یہ عین ہو گیا انعمتا۔ تو کون کر رہا ہے؟ پہلے تو کام کی بتایا جائے، کیا کام ہو رہا ہے اس کے اندر؟ انعام دینے کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک۔ کون کام کر رہا ہے؟ یہ تا بتا رہا ہے، یہ تا کی کوڈنگ ہے۔ تا بتا رہا ہے کہ انعام کا کام تو نے کیا، تو نے، یو، آپ نے، یہ کام آپ نے کیا۔ اور جو اس کا کنسٹرکشن ہے، جو اس طرح کی سٹائل لکھنے کی ہے کہ تا بعد میں آیا ہے، تا کا ذکر بعد میں آیا ہے، یعنی کہ لفظ کے بعد میں اس کو لکھا گیا، یہ کوڈنگ بتا رہی ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ تو ایک لفظ ہم نے لیا انعمتا علیہم یا انعمتا لے لے۔ اب اس لفظ کے اندر تین انفارمیشن مل گئی کہ پہلی بات تو یہ کہ کام کیا کیا، تو جواب میں ملا کہ انعام ہوا۔ کس نے کیا؟ آپ نے کیا، تو نے کیا، تم نے کیا، ٹھیک۔ کب کیا؟ کیا یعنی کہ جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ کیا تھا، ہو گیا کام یہ، ٹھیک۔ تو اس طرح سے ایک لفظ کے اندر جو ہے آپ دیکھیے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ فیل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں لفظ فعل آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کو بھی دیکھا جائے، فعل کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک، تو فعل، ٹھیک۔ تو یہ پہلی بات کی کیا کیا گیا بھائی، ایکشن کیا ہے، تو کیا، کیسا کیا، ٹھیک، یعنی کرنا، ڈڈ۔ کس نے کیا؟ اس نے کیا، اس کے اندر چھپا ہے اس نے کیا۔ اور کب کیا یہ بتائے گا یہ پاسٹ ٹینس میں، ٹھیک۔ تو ترجمہ تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا، ٹھیک۔ الم تری کیف فعل ربک۔ تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ نام ہے، کام کرنے والے شخص کا نام ہے، یہ پروناؤن کی شکل میں چھپا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا نام ظاہر کرنا ہو کہ اللہ نے کیا، تیرے رب نے کیا، زید نے کیا، حامد نے کچھ کیا، تو اس کے بعد اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ جیسے آپ کہیں اللہ نے کیا، تو آپ کہیں گے فعلا، صرف فعلا کا مطلب اس نے کیا۔ آپ کہتے نہیں اس نے کا نام مجھے پتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ نے کیا، تو آپ کیا کر دیں گے؟ فعل اللہ، فعل اللہ، اللہ نے کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ فتح یعنی کھولا، فاتا اور ہا، آپ کو کہنا تھا فتح زید نے کھولا، تو صرف فتح کا مطلب ہوگا اس نے کھولا۔
آپ نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے کس نے کھولا، وہ زید نے کھولا ہے، تو زیدن، ٹھیک، یہ بن جائے گا فتح زیدن، زید نے کھولا، تو نام آ جائے گا تو نام بعد میں لکھ دیں گے، ٹھیک. تو یہ تین چیزیں ہم لوگ کو پہلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ 3 لیٹر کے ہوتے ہیں اس کے ایکشن کے ورڈ. دوسری بات، اس کے اندر کام کرنے والا چھپا ہوگا، ہڈن ہوگا، اور وہ پروناؤن کی شکل میں ہوگا. تیسری بات کہ ایکشن یا کام ہے اس کا ٹائم یعنی کہ ٹینس بھی اس کے اندر بتایا جائے گا کہ کس ٹینس میں کام ہوا ہے، پاسٹ میں، پریزنٹ میں، فیوچر میں، یا آرڈر دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے. یہ اتنی ساری چیزیں ایک لفظ سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اسی لیے عربی وہ لینگویج ہے جس میں بہت کم لکھ کر آپ لمبی لمبی بات بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی لفظ 3 4 انفارمیشن لی ہے. اب آپ اردو میں دیکھیں کہ جو ہے آپ کو کہنا ہو کہ میں کر رہا ہوں، اگر مجھے کہنا ہے کہ میں کر رہا ہوں، دیکھیے دوسرا اگزامپل اردو کا، میں کر رہا ہوں، کچھ بھی کام، کوئی کام مان لیجیے، میں کر رہا ہوں، تو اس کو عربی میں آپ کتنے الفاظ میں کہیں گے؟ بڑا ہی جو ہے انٹرسٹنگ آتا ہے اس میں. میں نے کیا لے لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پہلے ماضی کو استعمال کرتے ہیں، پاسٹ ٹینس کو. میں نے کیا کو لے لیتے ہیں، میں نے کیا، یہ بن جائے گا فعلتو، میں نے کیا فعلتو. میں کر رہا ہوں تو بن جائے گا افعلو، ٹھیک، یہ بن جائے گا افعلو. میں کر رہا ہوں افعلو. تو ایک ہی لفظ کے اندر آپ دیکھیں یہ پوری کہانی، پوری سٹوری جو ہے ایک لفظ کے اندر آ گئی، ٹھیک. جیسے ہم لوگ افطار کے بعد اس سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لکا سمتو، یہاں دیکھیں تو، ٹھیک، وبکا امنتو وعلیک توکلتو وعلی رزق کا افطرتو، سب کے آخر میں تو آ رہا ہے. تو کا مطلب میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. رزق، میں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، آپ پر ایمان لایا، آپ پر توکل کیا، آپ کے دیے گئے رزق میں سے میں افطرتو، روزہ افطار کر رہا ہوں. تو یہ کوڈنگ تھی، جس بھی کے آخر میں تو آ گیا میں کر رہا ہوں، ٹھیک. جس کے آخر میں تا آ گیا تو کر رہا ہے، ٹھیک. تو اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے اور اس کوڈنگ کو سمجھتے ہیں، اور اس میں تھوڑا وقت لگے گا. تو اس میں جو ہے 2 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی آپ زبان کو سیکھنے کے لیے، 2 طریقے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا گرامر سمجھا جائے، اس کا جو ہے گرامر یعنی کہ اس کی لاجک کو سمجھا جائے، ٹھیک. دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر کسی آپ عربی بچے کو پکڑیں اور کہیں کہ یہ بتاؤ کہ فالتو کا کیا مطلب ہے، وہ بتا دے گا. کیا اس کو گرامر آتا ہوگا؟ اس کو گرامر نہیں آتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ فعل کیا ہے، ٹینس کیا ہے، ٹھیک ہے، ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، یہ نہیں پتا ہے، لیکن وہ بتا دے گا. ہم لوگ اردو بولتے ہیں، انگلش ہندی بولتے ہیں، اور ہم لوگ کو گرامر کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ زبان جانتے ہیں. تو ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ پہلے گرامر سیکھنا پھر لینگویج سیکھنا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سیکھ لیں، ساؤنڈ سیکھ لیں. جیسے بچے کیا کرتے ہیں، ساؤنڈ سیکھتے ہیں. ہم سب لوگوں نے جو زبان سیکھی ہم لوگوں نے ساؤنڈ سیکھا ہے. ساؤنڈ سیکھیں، آوازوں کی پہچان کو ایکشن سے ریلیٹ کرتے کرتے 1 2 سال میں ہم لوگ سمجھ گئے کہ ایسی آواز نکالنے پر یہ ہوتا ہے، تو وہ ہم لوگوں نے ریکارڈ کر لیا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ لاجیکلی سمجھا جائے کہ اس ورب کا کنسٹرکشن کیا ہے، اس کے رول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں تھوڑا، اس میں کہہ لیں کہ اس میں تھوڑی محنت لگے گی، اس میں تھوڑا جو ہے ہارڈ ورک ریکوائر ہوگا. ساؤنڈ والے میں کیا ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے آپ اور ہم 2 3 4 سال میں بولنا سیکھیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ساؤنڈ کو بار بار سنیں گے، یاد کریں گے تو وہ ہو جائے گا. تو ہم لوگ دونوں میتھڈ کو لیں گے. ہم لوگ یہاں پر ساؤنڈ کو بھی جو ہے لیں گے اور ساؤنڈ سے بھی یاد کریں گے، اور جو ہے اس میں گرامیٹیکلی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ گرامیٹیکلی سمجھ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی لفظ آپ کو ملے گا، آپ اسی لاجک کو اپلائی کر کے اس کی میننگ سمجھ جائیں گے. لیکن ساؤنڈ صرف ساؤنڈ سے تیار کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا جاننا پڑے گا کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ دونوں جو ہے کو لے کے چلیں گے. آج کی کلاس میں نے جو ہے ساؤنڈ پہ فوکس کیا ہے کہ آپ صرف آج آپ کو ساؤنڈ پہ دھیان دینا ہے کہ سننے میں یہ آواز کیسی لگ رہی ہے اور اس کا کیا معنی بن جاتا ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ ٹینس کی طرف. پہلے چلا جائے
کہ تین یہ بھی سلائڈ بار بار آئے گی، جیسے اس میں فعل اور حرف والی سلائڈ جو ہے آپ 20 بار دیکھ چکے ہیں، اسی طرح سے یہ سلائڈ بھی بار بار آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو تین طرح کے ٹینس ہوتے ہیں عربی میں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ۔ ایک تو ہے پاسٹ ماضی، جس کو پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے، پاسٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، پاسٹ یا ماضی، ٹھیک۔ اور دوسرا ہے مضارع۔ مضارع وہ کام ہوتا ہے جس کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہے، یا تو کام چل رہا ہے یا تو کام ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے، ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، امپرفیکٹ ٹینس۔ تو باقی لینگویج کے حساب سے پریزنٹ یعنی کہ حال اور مستقبل یعنی کہ فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں ایک ہی لفظ سے کہے جاتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے ایاک نعبدو، تو نعبدو میں عبادت کرتا ہوں اور نعبدو میں عبادت کروں گا، دونوں شامل ہیں اس کے اندر۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اور اشہدو میں گواہی دوں گا، دونوں ایک ہی لفظ سے کہے جاتے ہیں۔ تو پریزنٹ اور فیوچر جو ہے ایک ہی لفظ سے ایک ہی ٹینس میں آ جاتا ہے اور اس کو امپرفیکٹ بنا کے پڑھا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے امپریٹیو کی، یعنی آرڈر دینا، یا سمجھیں ریکویسٹ، جو ابھی ہم نے دیکھا صلی علی، بارک علی، یہ کیا تھا؟ اس میں ٹائم نہیں ہے، اس کے اندر بس بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کر دیجیے، ٹھیک۔ اہدینا ہمیں ہدایت دیجیے، یہ بھی امپریٹیو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک تو امپریٹیو یعنی کہ آرڈر ریکویسٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ماضی اور مضارع، یہ دونوں یاد رکھ لیجیے، ایک تو ماضی ہو گیا، مضارع ہو گیا۔ اور ابھی آپ لوگ اس کلاس میں ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بس آپ یہی سمجھ لیں کہ تین طرح کے ٹینس ہوتے ہیں، ایک تو پاسٹ ہو جاتا ہے، دوسرے میں پاسٹ پلس فیوچر، پریزنٹ پلس فیوچر دونوں آ جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے آرڈر یا ریکویسٹ والا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی ساتھ ساری ٹرمینالوجی پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اس کلاس میں میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا رٹنا ہے، پھر وہاں سے آپ اپنی میموری میں اسٹور کرنا چالو کریں گے، ابھی بس آپ ایز این انفارمیشن اس کو دیکھتے رہیے۔ تو اب جو آج کی کلاس ہے، یا جو ہم لوگوں نے ورب پڑھنا شروع کیا ہے، ہم لوگ پرفیکٹ ٹینس ماضی یا سمجھ لیں کہ پاسٹ سے شروع کریں گے۔ وہ چیز ہے جو ہو چکی ہے، جیسے میں نے کیا، میں نے پڑھا، ٹھیک، میں ایمان لایا، یہ سب پاسٹ ہے۔ تو پاسٹ یعنی ماضی، اس سے ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے میں آپ کے سامنے دو لفظ میں نے لکھا ہے، اب آپ کو ساؤنڈ پہ دھیان دینا ہے، اچھی طرح سنیے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ فعلا، اور یہ کیا لکھا ہے؟ فعلو۔ یہ فعلو لکھنے میں بھی ایک خاص اسٹائل ہے، دیکھیے فا زبر فا، عین زبر آ، لام واو پیش لو، ساؤنڈ کھینچیں گے دو بار اور الف ایک لگا دیں گے، ٹھیک۔ فعلا فعلو، ٹھیک، کیا بن گیا یہ؟ فعلا فعلو۔ اب آپ چاہیں تو ان میوٹ کر کے آپ میرے ساتھ بولیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ فعلا ہے تو یہ فعلو ہے، ٹھیک۔ پہلا لفظ فعلا ہے تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ فعلو۔ ساؤنڈ سنیے، صرف او کی آواز آ رہی ہے۔ فعلا ہے تو فعلو، جعلا ہوگا تو کیا بنے گا؟ بتائیے، فعلا فعلو جعلا، بتائیے، جعلا ہوگا تو کیا بنے گا؟ جعلو، ٹھیک۔ تو جعلا ہوگا تو جعلو بن جائے گا، فعلا فعلو جعلا جعلو۔ فتحت ہے تو کیا بنے گا؟ فتح فتحو، ٹھیک۔ نصرہ ہے تو کیا بنے گا؟ نصرہ نصرو۔ خلقہ ہے تو کیا بنے گا؟ خلقہ خلقو، ٹھیک۔ ساؤنڈ سے کہ آپ اسپیلنگ بھی مت دیکھیے، صرف ساؤنڈ سنیے۔ فعلا فعلو جعلا جعلو، فتح فتحو، نصرہ نصرو، خلقہ خلقو، ذکرہ ذکرو، عبدہ عبدو، ٹھیک۔ اسی طرح پہ ضربا ہوگا تو کیا بنے گا؟ ضربا ضربو، ٹھیک۔ سمعا، اب یہاں پہ بیچ میں زیر ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، او کا ساؤنڈ بڑھانا ہے۔ سمعا سمعو، ٹھیک۔ عملا عملو، علما علمو۔ یہ کیا تھا؟ عملا تھا، اس نے عمل کیا، اور علما اس نے جانا، علم حاصل کیا، علما علمو۔ تو بس یہی ہم کو دیکھنا تھا، یہی ہمارا سمجھ لیں کہ آج کا پورا ٹارگیٹ ہے۔ آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں، فعلا فعلو، جعلا جعلو، فتح فتحو، نصرہ نصرو، خلقہ خلقو، ذکرہ ذکرو، عبدہ عبدو، اور اس کے بعد ضربہ ضربو، سمعا سمعو، عملا عملو، علما علمو۔ اس میں ایک پریشانی جو آپ کے سامنے آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ، یہ فرسٹ والے آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہ آتے ہو، ٹھیک۔ تو اسی یہ 11 ہیں، یہ ٹوٹل 11 الفاظ لیے گئے ہیں۔
یہ ٹوٹل 11 ورب یا 11 الفاظ ہیں، یہ ان کی معنی آپ کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک، اور یہ ہر کلاس میں آئے گا تو لہٰذا یہ یاد ہو جائے گا۔ تو یاد کر کے سوچئے فعلہ کا کیا مطلب تھا، ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے فعلہ کی، تو فعلہ کا کیا مطلب تھا، کرنا، ٹھیک، ویری گڈ، یعنی کرنا، ٹھیک۔ جعلہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دعا میں دیکھیے پڑھتے ہیں اللہم جعل، ٹھیک، اے اللہ تعالیٰ بنا دیجیے، ٹھیک، اللہم جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے جو ہے قلب میں نور بنا دیجیے، یا اس طرح سے وجعلنی وجعلنا من المسلمین، وجعلنی اور مجھے بنائیے، وجعلنا اور ہمیں بنائیے۔ تو جعلہ کا مطلب جو ہے ہوتا ہے بنانا، ٹھیک، بنا دینا کسی چیز کو، ایک فارم سے دوسری فارم میں بنا دینا۔ فتح کا مطلب یہ بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ سے، تو کیا مطلب ہوتا ہے فتح کا، بتائیے، کھولنا، ٹھیک، کھولنا یا اوپن کر دینا۔ نصرہ ہم لوگ بات کر رہے تھے نصر اللہ، تو نصرہ کیا ہو سکتا ہے، مدد، ہیلپ، ٹھیک۔ خلقہ بتائیں، خلقہ تو ہم لوگ کو پتہ ہوتا ہے کریٹ کرنا، ٹھیک۔ تو جعلہ کا مطلب بنا دینا، ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج کر دینا۔ خلقہ مطلب وداؤٹ را مٹیریل کریٹ کر دینا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خلقہ صرف اللہ کے بس کی بات ہے۔ جعلہ کوئی مینوفیکچرر ہو سکتا ہے، ٹھیک، خلقہ جو ہے صرف اللہ کے کام ہے کہ وداؤٹ اینی را مٹیریل، بنا کسی نمونے اور را مٹیریل کو بنا دیتا ہے خلقہ۔ اور جو خلقہ کرتا ہے، جو بناتا ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، خالق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اور لفظ ہم لوگ نہیں لائیں گے، 11 تو ہو ہی گئے۔ تو نصرہ مدد، خلقہ کریٹ کرنا، اور اس کو پیدا کرنا بھی کہتے ہیں اردو میں۔ ذکرہ کیا ہو سکتا ہے، ذکر، دیکھیے اندر دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ذاکرہ، اسی سے بن جائے گا ذکر، یعنی ذکر کرنا، یاد کرنا، ریممبر کرنا، ٹھیک۔ پھر عبدہ کے اندر کیا چیز نظر آ رہی ہے، عبادت، تو عبادت کرنا ہو گیا۔ پھر ضربہ، جیسے ہی بات ہوئی تھی، ضربہ یعنی کہ مارنا، ہٹ کرنا، ٹھیک۔ سمعہ، آپ سنتے ہیں شعر و شاعری میں کہ سماعت فرمائیے، ٹھیک، سماعت فرمائیے، سننے والے کو کہتے ہیں سامعین، ٹھیک، سامعین کرام، سننے والے۔ تو سمعہ یعنی کہ جو ہے سننا۔ اور ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ربنا سمعنا واطعنا، اے رب ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کیا، تو سمعنا، ٹھیک۔ پھر عمیلہ، عمل ہم لوگ جانتے ہیں کوئی بھی عمل کرنا، ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، تو اعمال عمل کی کا پلورل ہے، تو عین میم لام بن گیا عمل، کوئی عمل کرنا۔ یہی چیز لگ بھگ یہی معنی فعلہ کا بھی، فعلہ کا مطلب کوئی بھی چیز کرنا، اور عمیلہ کا مطلب عمل کرنا، ٹھیک۔ اور علیمہ کا مطلب علم، اس کے اندر دکھ رہا ہے عین لام میم، اس کا مطلب جاننا، ٹھیک۔ تو یہ آپ خاص طور سے دیکھیں کہ یہ باکسز کو جو ہے ایک انداز میں رکھا گیا ہے، یہاں تینوں ایک ساتھ ہیں، یہ ایک فیملی ہے، ٹھیک۔ پھر یہ چار ایک ساتھ رکھے گئے ہیں، ضربہ کو اکیلے رکھا گیا ہے، اور یہ زیر والے کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ یہ ہر کلاس میں آئے گا تو یاد ہو جائے گا۔ تو لگ بھگ کچھ معنی کلیئر ہوا، اب ہم لوگ اور آگے چلتے ہیں اور اس کی اور پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک۔ فعلہ ہے تو اگلا بن جائے گا فعلو، فعلہ فعلو، اور اس کا جو اوور آل آئیڈیا جو آپ کو لگے گا کہ کرنا یا ہی ڈڈ کرنے سے، یعنی کہ جو ہے پاسٹ ٹینس میں کچھ کرنا ڈڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا اس نے کیا، ہی ڈڈ، ٹھیک، اس نے کیا۔ فعلو، جب او کی آواز نکل گئی تو اب یہ ایک بندہ جو یہاں کر رہا تھا وہ ایک کا پلورل بن جائے گا، کئی سارے آ جائیں گے وہی کام کرنے کے لیے جب او کی آواز نکلے گی۔ فعلو، ان سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ جیسے ہی آپ نے ساؤنڈ اس کا بڑھایا اور اس آخر والے کو او کی آواز کی طرف کھینچ دیا تو اب یہ کئی سارے کرنے والے بن گئے۔ فعلا کا مطلب اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، اور یہ ہے کیا، پوری بات پاسٹ یعنی پچھلی بات، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جو کام ہو چکا ہے، اس نے کیا تھا یا اس نے کیا، فعلا ان سب نے کیا، فعلو۔ اسی طرح سے جعلہ، جعلہ کا کیا مطلب ہے بتائیے، سوچیے، جتنا زیادہ ریپیٹ کریں گے اتنی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ جعلہ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جعلہ کیا ہو سکتا ہے معنی، فعلہ ہے اس نے کیا، تو جعلہ کیا ہوگا، اس نے بنایا، ویری گڈ، ٹھیک۔ اور اگلا اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا، ان سب نے بنایا، او لگا دیجئے، جعلہ جعلو ان سب نے بنایا، ٹھیک۔ تو جعلہ جعلو، جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا۔ پھر آئیے اگلا، فتحہ کھولا، ٹھیک، اس نے کھولا، فتحہ اس نے کھولا، اور اگلا ورڈ کیا بنے گا اس سے،
فتحہ کے بعد اگلا کیا بنے گا؟ فتحو، ٹھیک، فتحو ان سب نے کھولا، ٹھیک، فتحو ان سب نے کھولا۔ پھر اسی طرح سے نصرا اس نے مدد کیا، نصرو کیا بنے گا؟ ان سب نے مدد کیا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد خلقا اس نے کریٹ کیا، اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا، اور خلقو ان سب نے بنایا۔ تو پہلا جو سمپل ہے اس نے بنایا، ان سب نے بنایا۔ پھر اسی طرح سے ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا۔ عبدا اس نے عبادت کیا، عبدو ان سب نے عبادت کیا۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا۔ علما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا۔ عملا اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، اور عملو ان سب نے عمل کیا۔ تھوڑی سپیلنگ اس میں کریکشن ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میرے خیال سے کچھ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم لوگ واپس آتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر سے آپ بتائیے گا سوچ کے۔ ہم لوگ پچھلی سلائڈ، یہی آج کا سلیبس ہے، زیادہ نہیں ہے، بس یہی سلیبس ہے۔ اب یہاں آپ بتائیے کیا کیا معنی تھا۔ فعلا اس نے کیا، ٹھیک، فعلو ان سب نے کیا، ٹھیک، جعلا ہاں، اب قرآن میں آتا هو الذی جعل لکم الارض، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، ارض فراشا، ٹھیک، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا۔ تو هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تو اب دیکھیں جعلا آ گیا، اس نے بنایا۔ اچھا اس نے کیا کس کو؟ یہاں پر میننگ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، ٹھیک۔ تو ایک آئٹم دوسرے میں کنورٹ کر رہے ہیں، جعلا، ٹھیک، جعلا، ٹھیک۔ پھر آتا هو الذی خلق لکم ارضا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کر دیا۔ زمین کسی را مٹیریل سے نہیں آ رہی ہے، وہ پیدا ہو گئی، ٹھیک۔ وہ جو بھی مٹیریل ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایک بار میں وہ مٹیریل اپنے آپ آ گیا، اس سے زمین بن گئی۔ تو یہ جعلا ہے، ایک فارم کو دوسری فارم میں کنورٹ کر دینا، را مٹیریل سے پروڈکٹ میں، اور خلقہ بغیر کسی را مٹیریل کے۔ تو فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا۔ فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا۔ نصرا اس نے مدد کیا، نصرو ان سب نے مدد کیا۔ خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا۔ ذکرا اس نے ذکر کیا، ٹھیک۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو آیت پر ہم لوگ رکتے ہیں نا، تو یہ آیت لگنے کی وجہ سے خلق پڑھتے ہیں، یہ تو ہے کیا؟ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلقا، ٹھیک، خلقا آیت ہوگی تو رک جاتے ہیں، تو پڑھو اس کے نام سے جس رب نے تم کو پیدا کیا، کریٹ کیا۔ خلقا اس نے پیدا کیا، ٹھیک، خلقو ان سب نے پیدا کیا۔ ذکرا اس نے ذکر کیا، ٹھیک، ذکرو ان سب نے ذکر کیا۔ عبدا اس نے عبادت کیا، عبدو ان سب نے عبادت کیا۔ پھر اسی طرح سے ضربا، ضربا کیا تھا؟ سوچیے پھر سے ایک بار۔ اس نے مارا، ہٹ کرنا، اس نے مارنا۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ٹھیک۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا۔ عملا اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا۔ علما اس نے جانا، لام پہلے یہاں پر، علما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا۔ تو یہ الحمدللہ آپ کا یہ جو ہے فرسٹ پارٹ آپ کا بخوبی ہو گیا فنش۔ اب جو ہے ہم لوگ ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ اب یاد جو آپ کو کرنا تھا وہ یہی 11 الفاظ ہیں، اور اس کا ساؤنڈ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فتحا فتحو، جعلا جعلو، فعلا فعلو، نصرا نصرو، خلقا خلقو، ذکرا ذکرو، عبدا عبدو، ضربا ضربو، سمعا سمعو، عملا عملو، علما علمو۔ یہی بس آج کی کلاس میں یاد آپ کو یہ کرنا ہے، اس کو ایک بار آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ اب ہم لوگ اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کہ اور چیز ہوتی کیا ہے۔ تو یہ تو 11 الفاظ تھے، 11 جو ہے ورب تھے جو ہم لوگوں نے دیکھے۔ اسی طرح سے بہت سارے ورب ہیں، لگ بھگ 1700-1800 ورب ہیں قرآن میں، اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں لسٹ لے کر آئیں گے۔ اب یہاں سوال جواب ہے، دیکھیے، حل فعلا، حل کا مطلب کیا، ٹھیک، اور وہ کون سا کیا ہے؟ یس اور نو میں جس کا آنسر دیا جائے وہ والا کیا ہے، ٹھیک۔ حل فعلا کس نے کیا، اس نے کیا۔ فعلا کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کیا، ٹھیک۔ حل فعلا کیا اس نے کیا؟ آپ جواب دیں گے نعم فعلا، ہاں اس نے کیا۔ حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟
نعم فعلو، ہاں ان سب نے کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو حرکات ہیں، جو یہ زبر زیر پیش اور یہ سیٹنگ ہے واو اور الف کی، یہ سب سیم ہے، صرف یہ فا کہیں جیم سے اور دوسرے الفاظ سے چینج ہو رہا ہے 3 لیٹر ہی۔ ان 3 لیٹر کے ڈبوں میں حرکت بھی وہی رہے گی، صرف یہ لیٹرز چینج ہو جائیں گے، معنی چینج ہو جائے گا، اور ٹائم فریم اور جو پرسن اس کام کو کر رہا ہے وہ وہی رہ جائے گا۔ یعنی کہ جو حرکت لگائی جا رہی ہے، یہ زبر زیر پیش اور جو اس کے اضافی چیزیں واو ہے الف ہے ایڈ کیے جا رہے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ کام پاسٹ میں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اور باقی اس کے اندر آپ جو ہے یہ 3 لیٹرز کوئی بھی رکھتے جانے جائیں، اس کی میننگ بدلتی چلی جائے گی، کام کون کر رہا ہے۔ حل جعل، کیا اس نے بنایا؟ نام جعل، ہاں اس نے بنایا۔ حل جعلو، کیا ان سب نے بنایا؟ نام جعلو، ہاں ان سب نے بنایا۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز آ گئی، 2-3 چیزیں جو ہم لوگ کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جو فعل ہوتا ہے اس میں عربی فعل میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک، 3 لیٹر کے ہوتے ہیں، اور یہ 95% ٹائمز ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ 3 ہی ملیں گے۔ قرآن میں تو اور بھی کم ہے، قرآن میں جیسے وسوسہ، زلزلہ، زحزحہ، اس طرح کے تھوڑے بہت ہیں اور زیادہ نہیں۔ دوسری بات کہ ایک تو کام کا نام اس کے اندر ہوگا ہی کہ کام کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایکشن اس کے اندر ان بلٹ ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ کام کون کر رہا ہے، ٹھیک، کون اس کام کو کر رہا ہے یہ اس کو بتائے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ٹائم یعنی کہ ٹینس بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو ایک ہی لفظ 3 لیٹر کا جو ہوگا اس کے اندر یہ تینوں کی تینوں چیز ان بلٹ ہوں گی، بات نمبر 1۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے آج کیا پڑھا ہے، یہ پیٹرن پڑھا ہے، اس کو یاد رکھ لیں گے، فعلا اور دوسرا کیا ہے، فعلو، یہ بس ہم لوگ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک۔ ہوتا کیا ہے، فعلا کا مطلب ایک آدمی کچھ کر رہا ہے، ٹھیک، اور یہ تھرڈ پرسن انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں، جس کو انگلش کا گرامر آتی ہوگی، تھرڈ پرسن ہے وہ، ٹھیک، اس نے کیا۔ اور فعلو یعنی کئی سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان سب نے کیا۔ تو اس نے کیا، ان سب نے کیا، ہی ڈڈ اور دے ڈڈ۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے یہی پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز جو پڑھی وہ 11 ڈفرینٹ ٹائپس آف ورب، الگ الگ طرح کے 11 ورب ہم لوگوں نے دیکھ لیے، جو انشاءاللہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ 11 ہم لوگوں کو یاد کرنے ہیں، یہ 11 یاد کرنے ہیں کہ ذکرہ کا کیا مطلب ہے، عبدہ کیا ہے، خلقہ کیا ہے، جعلہ کیا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ لکھ لیں گے تو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں انفارمیشن کے طور پر کہ اور کیا چیزیں ہیں۔ یہ ایک نارمل سی لسٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جب آپ کو سلائڈ ملے گی آپ اس میں دیکھیے کہ تمام افعال کے، فعل کے جو ایگزامپل دیے گئے ہیں اس کے اندر، اور کیا کیا فعل ہوتے ہیں، اردو میں جو لکھا ہے کہ کیا معنی ہے۔ تو انٹرسٹ کے طور پہ آپ دیکھ لیں اور ٹک مارے کہ مجھے کیا کیا آتا ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، غفرہ اس نے بخش دیا، فتح اس نے کھولا، رفع اس نے جو ہے بلند کیا، ٹھیک ہے، غفلا اس نے جو وہ غافل ہو گیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، ضربہ اس نے مارا، خرجہ وہ نکلا، ٹھیک، ایگزٹ، پھر رزقہ اس نے رزق عطا کیا یا اس نے صرف عطا کیا، جعلہ اس نے بنایا، صبرہ اس نے صبر کیا، عبدہ اس نے عبادت کیا، پھر اس کے بعد اسی طرح سے حشرہ اس نے اکٹھا کیا۔ تو حشر کا میدان جو ہوتا ہے وہ اسی سے بنا، حشرہ، اور اسی سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے حاشر، جمع کرنے والے، ٹھیک۔ عقلہ اس نے عقل سے کام لیا، جلسہ وہ بیٹھا، دخلہ وہ داخل ہوا، ذہبہ وہ چلا گیا، ظلمہ اس نے ظلم کیا۔ تو اس طرح سے آپ یہ یہاں پر جو ہے قریب 30-40 جو ہے فعل لکھے گئے ہیں، سب میں ایک کامن بات آپ دیکھ رہے ہیں، کیا، 3 لیٹرز، جعلہ، غفرہ، فتح، رفع، سب میں 3 لیٹر ہیں۔ اور جو یہ 11 کے ساتھ ہم لوگوں نے پریکٹس کی، ان سب کے ساتھ چلے گا، جیسے کہ غفرہ اس نے معاف کیا، غفرو، غفرہ غفرو، فتح فتحو، رفع اس نے اٹھایا، رفعو ان سب نے اٹھایا، غفلا اس نے غفلت کیا، غفلو ان سب نے غفلت کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، اگلا کیا ہوگا، سجدو ان سب نے سجدہ کیا، ضربا ضربو، خرجا وہ نکلا، اور خرجو وہ سب نکلے، رزقا اس نے عطا کیا، رزق دیا، رزقو ان سب نے دیا، پھر اسی طرح سے صبرا اس نے صبر کیا، صبرو ان سب نے صبر کیا، پھر اسی طرح سے جتنے ہیں، جلسا وہ بیٹھا، جلسو وہ سب بیٹھے، دخلا دخلو، ذہبا ذہبو، ظلم ظلمو، نجعا، ٹھیک، نجعو کامیاب ہو گیا، نجات مل گئی، ٹھیک، بلغا پہنچ گیا، بلغا وہ پہنچا، بلغو وہ سب پہنچ گئے،
नफ़ा उसको नफ़ा उसने नफ़ा दिया, नफ़ाऊ उन सब ने नफ़ा दिया, नज़ला वो नाजिल हुआ, नज़लू वो सब नाजिल हुए, कज़बा उसने झूठ बोला, कज़बू वो उन सब ने झूठ बोला। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि हम लोगों ने एक चाबी, समझ लें कि एक चाबी हम लोगों ने आज तैयार की है कि जहाँ भी 3 लेटर अपने अपने ज़बर ज़बर या एक ज़ेर के साथ आ गए उसने किया, और जहाँ ऊ की आवाज़ पर ये एंड हुआ वाव अलिफ के साथ तो उन सब ने वो काम किया, और ये पास्ट में है, उसने किया उन सब ने किया। तो आज की हम लोग की जो मेहनत थी वो ये थी कि इन 11 अल्फाज और बाद जितने आपको याद हैं, सदका उसने जो है सच बोला, सदकू उन सब ने सच बोला। अगर तनवीन पर ख़त्म हो रहा हो तो कैसे आएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। अभी भी मैंने कहा था तनवीन पर जो ख़त्म होता है वो तो इस्म होता है, तो फेल तो हुआ नहीं, तो वो फेल नहीं हुआ तो उसको फेल क्यों बनाएंगे। तो तनवीन पर कोई भी ख़त्म नहीं होगा, ये तो इस्म होगा ना, तनवीन पे ख़त्म होगा, हम लोग तो फेल की बात कर रहे हैं। तो अल पर भी कोई शुरू नहीं होगा ना कोई तनवीन पर ख़त्म होगा, हम लोग इस्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस्म तो एक अलग चीज़ है, और ये फेल है। जैसे नाम किसी का हो गया और किसी का काम हो गया, तो काम वाला रूल नाम पे तो लग ही नहीं सकता। तो ये काम है, सारे एक्शन है। तो जितने भी आपको मिलेंगे ये जो है, अब आप जब कुरान पढ़ें तो देखें कि क्या कहीं 3 लेटर ऐसे सजे हुए दिख रहे हैं तो तुरंत उसका मायने देखें कि क्या है। जैसे अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो वहाँ देखें। तो इस तरह से ये जो है हमको एक चाबी पता चली है। और इसके बाद जो है ये एक कोडिंग थी जो हम लोगों ने सीखी। अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम लोग दूसरी तरह की कोडिंग सीखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि उसमें आखिर में ता, तुम, तू और ना लगेगा। ठीक, ता लगेगा उसके आखिर में, तुम लगेगा यानी तुम सब, ता यानी कि तुमने, तुम यानी तुम सब, तू यानी कि मैंने, और ना यानी कि हमने। ये 4 हम लोग को और देखने, जो कि बिल्कुल एक तरह के हैं। ता तूने किया, तुम सब ने किया, तू मैंने किया जैसे इफ्तारी वाली दुआ, ठीक, और ना हमने किया। तो इसमें देखिए फ़अलता तूने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया। फ़तहता या जअलता तूने बनाया, जअलतुम तुम सब ने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलना हमने बनाया। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के। मेरे हिसाब से जो है ये तरीका आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ा होगा कि सिर्फ 2-2 साउंड आज आप लोग लेंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलते-जुलते अगला एक साउंड लेंगे। तो फिर ये माज़ी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह हम लोग मुज़ारे पे चलेंगे। तो चलिए ये हम लोग यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग को कुरान को सही तरह से पढ़ने की, कुरान को समझने की, कुरान पर गौर करने की, कुरान पर अमल करने की, कुरान को फैलाने की, और जो है मेमोराइज़